أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قالوا الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي يعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالهون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ مومنون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ شروع کے 4 رکوع ابھی تک ہو چکے، آج آخری 5واں اور 6واں رکوع آپ کے سامنے تلاوت پیش کی گئی، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 118 تک، رکوع 5 اور 6، پارہ 18۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 78۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ یہ آج کی پہلی آیت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، جو بصارت ہے یا بینائی ہے، اللہ رب العزت نے وہ جو ہمیں دی ہیں، اور دل جو اصل چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو پورا جسم خراب ہے، وہ دل ہی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم کم شکر گزاری کرتے ہیں۔ کوئی ہے جو تمہیں دل پیدا کر کے، آنکھیں پیدا کر کے دکھا سکے؟ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ آپ یقین کریں، جن لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، وہ کس طرح پیس میکر وغیرہ یا کس طرح سے انسٹرومنٹ لگا کے ان دھڑکنوں کو جاری رکھتے ہیں، اور کس طرح سے انہیں کتنے خرچ اسپتالوں کو دینے پڑتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں، کان، دل سب جو ہے وہ اس طرح سے ہمارا چلا رکھا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں تو ہر ٹائم اللہ کا تھینکفل ہونا چاہیے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، مطلب سمیٹے جاؤ گے۔ اور یہ وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ مطلب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ بہت سے میرے پاس آنے والے کہتے ہیں کہ جادو سے مار دیا، شک کرتے ہیں کہ ہمارے پھلا پیارا چلا گیا، اس کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اور موت جو ہے وہ زندگی کی محافظ ہے۔ جب تک موت جو ہے ٹائم پورا نہیں ہوتا، موت ہی زندگی کو بچا کے رکھتی ہے، ایک پل بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو رات دن میں بدلنا، اللہ رب العزت نے کہا کہ رات کو دن میں بدلنے کا مختار بھی وہی ہے، مطلب رات کے بعد
اور دن اور دن کے بعد رات، اور ان کا چھوٹا بڑا کرنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو مینیج کرتا ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسا ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے، مطلب جو پہلے کافروں کا قول تھا وہی انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، یہ ہے قول ان کا، کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ مطلب گوشت مٹی سے ہٹ جائے گا، ہڈی رہ جائے گی، کیا اس کے بعد بھی ہم قیامت میں اٹھیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ مطلب پرانے قصے ہیں، ہمیں بھی اور ہمارے باپ دادوں کو بھی یہی کہا گیا، یہی سنایا گیا، جبکہ یہ صرف قصے ہیں، اصل حقیقت نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہی مانتے ہیں۔ آیت نمبر 84، پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس نے پیدا کی، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ مطلب یہ اللہ کو تو مانتے تھے مگر ساتھ میں اوروں کو بھی پکارتے تھے۔ یہ کہا کہ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، غور نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، زمین اللہ کی، سب اللہ کا، پھر کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے، کیوں دوسروں کی طرف جاتے ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے سوال کھڑے کیے یہاں۔ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمان اور بہت بعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے تو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ مطلب تمہیں خوف نہیں آتا؟ جب اللہ کو رب مانتے ہو تو کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے، کیوں دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ پوچھئے تو کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ مطلب تمام کائنات کی حکومت جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ مطلب جس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی وہ کون ہے؟ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ مطلب سارا اختیار مانتے ہو، سب کچھ مان کے بھی تم اسے ٹال دیتے ہو جادو کہہ کے حق کو، کیوں شرک کی طرف مڑ جاتے ہو؟ ہم اپنا دیکھیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ نے اور نبی اور ولی جو ہے وہ اس لیے پیدا کیے یا بھیجے کہ ہم وہ اپنا پیغام پہنچائیں، نہ کہ ہم ان سے مانگیں یا انہیں معبود بنا لیں۔ وہ تو صرف پیغام پہنچانے کی اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے آئے تھے اور وہ چلے گئے۔ تو اب جو ہم مزاروں پہ یا قبروں پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی اختیار کسی قرآن کی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ جب سارا اختیار مانتے ہو تو پھر اسے جادو کہہ کے ٹال کیوں دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور بے شک جھوٹے ہیں۔ مطلب سب مانتے بھی اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حق جاننے کے باوجود بھی۔ وہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، اور نہ ہر معبود اپنی مخلوق کے لیے پھرتا ہے، ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے۔ مطلب اگر مخلوق کو لیے پھرتا تو وہ اللہ اگر ہو جاتی، مطلب مخلوق جھگڑا جو ہے وہ کرسی کا چڑھائی کر دیتے، اگر اور معبود بھی ہوتے تو نظام دھرم برم ہو جاتا۔ سورہ انبیاء میں بھی یہ بات آئی تھی ابھی پیچھے۔ وہ غائب حاضر کا جاننے والا اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ مطلب وہ تو اس تک تو پہنچ ہی نہیں ہو سکتی، جو یہ شرک کر رہے ہیں ان کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی اس طرح کی بات آئی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہو سکتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ مطلب عذاب سے بچنے کی دعا ہے یہاں اللہ رب العزت نے، کہ اگر عذاب میری زندگی میں آنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑی عاجزی والی دعا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جب کسی قوم پہ آزمائش کا عذاب آئے اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا دنیا سے۔ یہ نبی کی حدیث پاک ہے، تو ان سے بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا عذاب کے وقت جو ہے ہر شر سے۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ مطلب آپ کی آنکھوں کے سامنے لا دیں، ہم قادر ہیں کہ گناہ گاروں اور نیکوکاروں کو الگ الگ کر کے انہیں بچا کے، گناہ گاروں کو عذاب جیسے مکے میں قحط پڑا اور مدینے میں بدر میں 70 کفار جہنم رسید ہوئے، تو یہ سب اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم چاہیں تو ہم قادر ہیں تمہیں سب کچھ دکھا دیں کہ کس طرح کے عذاب ہم نے انہیں دیے ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں
ہم بخوبی واقف ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی 34-35 نمبر آیت میں اللہ نے کہا دشمن بھی تمہارا دوست بن جاتا ہے اگر برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے۔ دعوت دین کا بھی یہ اصول ہے۔ حضور کا رویہ بھی سب کے سامنے ہے، 73 سال کی زندگی کہ حضور برائی کو اچھائی سے ٹالتے تھے۔ یہ کچھ بھی کہیں آپ بھلائی سے جواب دیں، مطلب حضور کو حکم ہو رہا ہے دعوت بھی بہترین طریقے سے دی جائے، برائی بھلائی سے دور کرنے پہ دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ بہت ہی حسین آیت ہے سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 33-34 میں آپ جب پڑھیں 34-35 میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جب لوگوں کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں آپ کو دلی سکون کیسا ملتا ہے۔ آیت نمبر 97 اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حضور کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو ایک صحابی نے جسارت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا؟ کہ ہاں میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ تو یہاں اللہ نے کہا وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مطلب اللہ ہی بچا سکتا ہے ہمیں اس کے وسوسوں سے، اس کی چھیڑ چھاڑ سے، اور اسی لیے ہمیں پناہ مانگتی رہنی چاہیے۔ نیکی سے بھی روک کے وہ بدی پہ لگا دیتا ہے شیطان، تو شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی جو ہے قرآن کی آیت ہے وہ بھی، کہ جس سے کہ وہ ہمارے قریب بھی نہ پھٹکے، نہ حملہ کرے اور نہ قریب آئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لے کے شروع کرنے کی تاکید کی۔ فرمایا اللہ کی یاد شیطان کی ہر اللہ کو دور کرنے والی چیز ہے، اللہ کی یاد۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ مطلب مشرکین میں سے جب کسی کو موت آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میں دوبارہ واپس چلا جاؤں، کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں، مطلب دنیا میں جو چھوٹے کام ہیں انہیں پورے کر دوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، نو ناٹ ایٹ آل۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ مطلب دنیا میں آج جو مشہور ہوتا ہے کہ روحیں گھروں میں آتی ہیں یا قبروں میں بات کرتے ہیں لوگ جا کے، یہ اس آیت کی نفی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کسی قیمت پہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ایک بار فوت کر ہو جائے وہ پلٹ کے آ نہیں سکتا، چھوڑی دنیا میں جا کے واپس نہیں آ سکتا۔ اس موقع پہ جب موت سامنے ہو، اور پھر جو ہے فرعون نے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی مگر ایمان جو ہے اسے نہیں مانا گیا اس کی اس بات کو۔ ہر کافر کی جو ہے واپسی کی التجا ہوتی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اوپر پہنچ جائیں گے وہ کہیں گے کہ جا کے ہم نیک کام کر لیں۔ سورہ منافقون 10-11 نمبر آیت، سورہ ابراہیم 44 نمبر آیت، سورہ اعراف 33، سورہ سجدہ آیت نمبر 12، سورہ انعام 27-28، سورہ شورى 24 اور سورہ فاطر 37۔ یہ اگر آپ حوالے پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات جگہ جگہ ملے گی کہ لوگ آنے کی کوشش تو کریں گے لیکن یہ صرف قول ہے، اللہ نے کہا جس کا یہ قائل ہے۔ سورہ انعام آیت 28 میں بھی یہ بات کہی کہ اگر ہم انہیں بھیج بھی دیں تو یہ وہی کریں گے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ نیک کام کریں گے وہاں جا کے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے، عالم برزخ، مطلب موت کے بعد بعد الموت تم برزخ اور دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہو ابھی، جس کا نام برزخ ہے۔ ایک حجاب کہا، ایک آڑ کہا اسے، ایک مطلب جو ایک الگ عالم ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک، مطلب وہ ایک حجاب میں ہے، ایک آڑ میں۔ پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ، مطلب وہاں کی جو حشر کے دن کی ہولناکیاں ہیں انہیں دیکھتے کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما، ہمیں یہاں ان آیتوں پہ دعا کرنی چاہیے۔ جن کی ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو نجات پانے والے ہوں گے، مطلب نیکی وہاں گنی نہیں جائے گی بلکہ نیکی تولی جائے گی۔ حدیث پاک میں بھی ہے کلمے کی پرچی والا جو پلڑا ہے وہ ہر چیز سے بھاری ہوگا۔ ایک طرح سے پرچی جب ایک پلڑے میں رکھی جائے گی وہ جھک جائے گا، پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔ تو نیکی زیادہ والے جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہوں گے لوگ، اور وہاں جو ہے جن کی ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو نجات والے ہوں گے، مطلب کلمے والے، اور جن کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔
اے اللہ ہمیں جہنم سے آگ سے بچا. ہمیں یہاں دعا کرنی چاہیے برائی زیادہ نیکی کم. مطلب اگر پلڑا بھاری ہو گیا برائی کا اور نیکی کا پلڑا جو ہے اوپر چڑھ گیا تو لازمی بات ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم واصل ہوں گے. ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی. مطلب سوچ کے دیکھیں کہ جس چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کس طرح سے کریمیں لگائیں گے، کس طرح سے لپسٹک میک اپ کریں گی عورتیں، وہ جو ہے سارا کچھ جو ہے آگ پہ بھونا جائے گا، جبڑے باہر آ جائیں گے. سورہ نساء آیت 56 میں بھی اللہ نے کہا کہ بار بار جلایا جائے گا، کھالے بدل بدل کے عذاب دیا جائے گا. ویسے تو پورے جسم جلایا جائے گا لیکن یہاں خاص طور سے چہرے کا ذکر کیا کیونکہ سب سے زیادہ پرواہ آدمی اپنے چہرے ہی کرتا ہے اور وہ وہاں پت شکل بنے ہوئے ہوں گے، مطلب ان کے جبڑے نکل جائیں گے باہر. اور یہاں بھی ہمیں اللہ سے دوزخ کی آگ سے پناہ چاہنی چاہیے. آیت نمبر 105 کہ میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی. اللہ پوچھے گا پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے، مطلب احکام پیش کیے جاتے تھے مگر تم نہیں مانتے تھے. اللہ کی اہل جہنم سے یہ مکالمہ ہوگا، اللہ کو سب پتہ ہے اس لیے وہ پہلے ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا وہاں پہ، اس طرح سے انہیں سزا ہوں گی. یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمیں پہلے ہی سمجھا رہا کہ اب بھی سمجھ جاؤ. وہ ہمیں موقع دے رہا، وارننگ دے رہا کہ وہاں اس طرح سے ہوگا اہل دوزخ کے ساتھ. کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ. مطلب وہاں کنفیشن کریں گے اور مانیں گے اس بات کو کہ وہاں پہ جہنمیوں کا جو جواب ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم حرام خوری گناہ کے کاموں کی وجہ سے ہماری بد نصیبی ہم پہ غالب آ گئی. آیت نمبر 107 اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں. مطلب جہنمی کہیں گے اللہ رب العزت سے کنفیشن کرنے کے بعد کہ اگر پھر یہ کریں تو جو چاہے سزا دے دے لیکن ابھی ہمیں یہاں سے نکال لے. یہ التجا کریں گے جہنمی حسرت بھی کریں گے اور التجا بھی کریں گے اللہ سے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکار ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. مطلب غصے کا انداز میں جواب دیا اللہ نے. اتنا غصہ ہوگا اللہ کو کہ ان کی درخواست کو جو ہے وہ رد کر دیا. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. مطلب رحم فرمانے والا ہے. یہ دعا کر لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے. یہاں اللہ رب العزت نے ٹوکا ایسے لوگوں کو کہ دنیا میں جو اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کی مذاق اڑانے میں تم نے زندگی گزار دی اپنی، ہمیں بھی بھول گئے. آج بھی شادی کی تقریبات ہوں یا دیگر رسمیں ہوں ان میں شریعت مطہرہ کا کس طرح سے جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے احکام کی کس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، کوئی کہنے والا سننے والا بھی نہیں ہے. میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں. مطلب کافروں کے مذاق کے بدلے میں صبر کرنے والے جو لوگ ہیں آج جتنا مطلب انہوں نے صبر دنیا میں کیا آج انہیں اس کا بدلہ ملا. اگر ہم بھی جتنا صبر یہاں کریں گے لوگوں کی باتوں پہ درگزر کریں گے ہمیں بھی ویسے ہی اجر ملے گا. آج وہی کامیاب لوگ ہیں. مطلب یہ ہوگی قیامت میں ایمان والوں کی شان. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. دعا کرتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 112 اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے، مطلب کتنی مدت رہے. اس زندگی چھوٹی ہونے کی سب اس کے بابت بتایا گیا. کافروں سے جو دنیا میں ایمان کا مذاق اڑاتے تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ کتنی مدت تم وہاں رہ کے آئے. مطلب ہوش و حواس قیامت کے دن کی تلاوت دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ پھر جواب یہ دیں گے. وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے. مطلب جس زندگی کو بڑا سمجھنا منصوبے بنائے تھے وہ بہت کم زندگی تھی. وہاں کہیں گے مگر یہاں ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کتنی چھوٹی زندگی ہے، اس کروڑوں سال کی زندگی ہے سامنے. لیکن وہاں ایڈمٹ کریں گے حساب میں کوئی ماہر ہے اس سے پوچھ لیجئے کہ ہم تو وہاں بہت کم رہے. مطلب جو لوگ بھی حساب کے ماہرین ہیں ان سے جواب لے لیجئے کہ وہاں بالکل ہم گھڑی دو گھڑی یا تھوڑے لمحے
یا چند گھڑی ہم نے وہاں گزاری، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع ہم وہاں بہت ہی کم رہے ہیں، اے کاش تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسی وقت مانتے، آج ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں بات کی، اللہ کا شکر اس نے ہمیں مہلت دی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں آج بھی ہم جو زندہ ہیں کہ اللہ کی مہلت کی وجہ ہے، ورنہ ہماری نافرمانی ہے، ہماری جو منمانیاں ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں چھوٹ دی جائے، لیکن اللہ رب العزت اگر ہماری پکڑ نہیں کر رہا تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ زندگی کا جو دن ہے وہ یہ 60 70 80 سال کی زندگی یہ تھوڑا سا بالکل حصہ ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آنے والی زندگی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے، مطلب بیکار سمجھا، کھانا پینا بس بے مقصد زندگی گزار دی، بلکہ پیدا اللہ نے اس لیے کیا ایک مقصد کے تحت کہ یہاں عمل کرو اور وہاں اجر پاؤ، ہماری طرف آنا ضرور ہے، مطلب با مقصد پیدا کیا اللہ رب العزت نے۔ دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کی، بلکہ اللہ کا سچا مقصد ہے اور اسی نے ہمیں پیدا کیا اور ایک مقصد کے تحت۔ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ مطلب کوئی بادشاہ ایسا نہیں جو اپنے باغیوں کو سزا نہ دے۔ اور یہاں تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اتنے مرتبے دیے ہیں، اتنی انعامات سے نوازا ہے، تو وہ بادشاہ برحق ہے۔ یہاں تو اس نے بادشاہی کسی کو بھی دے دی، لیکن وہاں خود جو ہے بڑا بادشاہ وہی ہوگا اور تمام بادشاہ جو ہے بولے نظر آئیں گے وہاں، سوائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا عرش کی صفات جو ہے جہاں سے رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ قیامت بامقصد بنائی، تمہیں بامقصد بنایا، اللہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بھی چیز اس نے بے مقصد پیدا کی ہو، بلکہ ایک مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا، اور اگر تم وفاداری کرو گے تو ظاہر سی بات ہے بچ جاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بے فائدہ تو بنا ہی دیا، بے مقصد پکڑ ضرور ہوگی۔ آیت نمبر 117، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ مطلب شرک کے لیے انسانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور کسی اور معبود کو پکارنا مطلب اللہ رب العزت کے علاوہ تو وہ شرک ہے۔ پکارنا صرف اللہ کو ہے، نہ کوئی ولی، نہ بزرگ، نہ انبیاء، نہ بت، مطلب کسی کو نہیں پکارنا سوائے اپنے اللہ کے۔ اور اللہ جو ہے جو دوسروں کے ساتھ اللہ کو شریک مانتے ہیں ان لوگوں کی بڑی زبردست پکڑ ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے کہا شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، تو یہاں تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، مطلب مال اور اولاد کے باوجود وہاں ہم پھنسے رہیں گے، نجات نہیں ملے گی، کافی لوگ نجات سے محروم رہیں گے، مطلب قیامت میں جو ہے وہاں پکڑ ضرور ہونی ہے۔ آج کی آخری آیت، اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانی کرنے والوں میں بہتر مہربان کرنے والا ہے۔ مطلب سورہ مومنون کا آغاز جو ہے اور اختتام فلاح پانے والوں کی بات پہ ہوا۔ یہ یہاں اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ بات کہہ دو۔ یہ آیت نمبر 9 میں بھی اللہ نے مومنین کے لیے کہا، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں